چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی جب کھیلتے ہوتے تھے تو ہم کھیل رہے ہیں تو باہر اوپر ایک دو سلیکٹرز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج دور تھوڑا بدل گیا ہے کیونکہ آج جو انڈر 19 کا کہیں بھی میچ ہو رہا ہے یا انڈر 17 کا میچ بھی ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ ہمارے جو ہے اینالسٹ ونگ ہے انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک سسٹم AMS سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہر میچ ریکارڈ ہوتا ہے. ہر میچ ہمارے جو یہاں NCA میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی پلیئر کو جس بالر کے گئے جس طرح سے جو ہم سلیکشنز کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک بندہ اگر وہاں جا کے اسٹیڈیم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ دو باتیں کسی سے کر رہا ہوگا, کوئی دو بالیں دیکھ رہا ہوگا, اور وہ سارے میچ ہر بال ٹو بال دیکھنا آج کوئی اتنا ضروری نہیں رہ گیا کہ آپ گراؤنڈ میں ہیں یا آپ گراؤنڈ میں نہیں ہیں. میرے سے پوچھے تو مجھے ابھی بھی اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کسی پلیئر کو جب آپ ٹی وی کے اوپر لگا کے اس کی بیٹنگ دیکھ رہے ہیں یا بالنگ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں, فارورڈ کر سکتے ہیں, کسی اینگل کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سلیکٹر وہاں جا کے اپنی شکل دکھا دیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. دوسرا تھا آپ کا سوال کہ ہم نے کہا کہ جی اس کی ذمہ داری میں بھی لوں گا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہر ایک اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اچھا دوسرا ایک ہمارے ہاں ایک بہت عرصے سے نا یہ چیز چل رہی ہے کہ ہماری کوئی ٹیم ایسے کر کے ہاری ہے, احتساب ہو, ٹھیک ہے, اسکروٹنی ہو, ٹانگ دو, اڑا دو, نکال دو. یہ پچھلے ورلڈ کپ سے شروع ہوا, پھر یہ چیمپئنز ٹرافی میں ہوا, پھر یہ ایشیا کپ میں شور مچا. جب ہم ہاریں گے ہم پروٹیسٹ پہ چلے جائیں گے, ساری ٹیم بدل دو, کپتان بدل دو, کوچ بدل دو, سلیکٹرز بدل دو, ایون کہ چیئرمین بدل دو. اس کام میں ہم نے کچھ بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں. اگر آپ میں سے جو بھی بندہ اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹھ کے سوچے کہ پاکستان کرکٹ میں جو سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے نیچے تک. ایک طرف پاکستان کرکٹ کا ماڈل رکھ لیں, اب اس کا جا کے نا ریسرچ ضرور کریے گا, اور دوسری طرف پوری دنیا کی کرکٹ کا ماڈل ایک طرف رکھ لیں. میرا نہیں خیال جتنی چینجز ہم نے کی ہیں وہ دنیا کی پوری ٹیموں نے اتنی نہیں کی, کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک جو ٹالرنس ہے نا ایک دم کہ میں نے اس کو مجرم قرار دے کے چھوڑنا ہے, تو اس سے تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. اگر آپ میرے سے جو اصل وجہ پوچھیں گے تو 2009 کے بعد آپ کی کرکٹ میں بہت زیادہ پرابلمز آنی شروع ہوئیں. جب آپ کی سری لنکا میں یہاں اٹیک ہوا ہے, آپ کے گراؤنڈ بند ہو گئے, آپ کی اکیڈمیز بند ہو گئیں, آپ کی 2020 تک تو آپ کی کرکٹ ہی نہیں پاکستان میں آئی. آپ کی نہ کوئی انڈر 19 ڈیولپ ہوئی, نہ 17 ہوئی, نہ ٹیم بنی, نہ کوئی ٹیم پاکستان. آج بھی بڑی مشکل سے وہ جب تک کہ ان کو پریزیڈنشل سیکیورٹی نہ ملے ٹیم میں آنا مشکل ہے. تو وہ جو گیپ ہے آپ کا 14-15 سال کا ڈیولپمنٹ کا جو گیپ آیا ہے اس کو ٹائم لگے گا. ابھی پچھلے سیزن 2 مہینے شروع کیا تھا کام, پھر یہ سیزن آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب سیزن آتا ہے تو پلیئر نے جا کے میچز کھیلنے ہیں. اٹ جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا قصور نکال کے اب اس کو بس سال ہو گیا, اب سال میں تو ہم 2 دفعہ بدل دیتے ہیں, تو یہ 1.5 سال سے کیسے ایک بندہ ایک سیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. انڈر 19 کا آپ پروسیس دیکھیں, اس میں ہم نے 4-5 مہینے ان کی اکیڈمیز لگائی ہیں, بہتر رزلٹ آئے ہیں. آپ کی جو شاہین ہے ٹیم جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی اچھی پروگرس نظر آ رہی ہے, اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. ویئر ایز پاکستانی ٹیم کو بھی دیکھیں تو اگر اوور آل میں دیکھوں نا اپنے آپ کو کہ یار ہم نے جو کیا ہے یہ کہیں ہم جاتے نظر آتے ہیں, کیا کوئی چیزیں کو بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. تو انگلینڈ سے سیریز آپ جیتے, ٹیسٹ سیریز,
جو کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی, اور کافی عرصے سے ہم انگلینڈ سے تو یا آسٹریلیا سے جیتنا تو ہمارے خواب سے بھی اوپر چلا گیا تھا. آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز آپ 27 سال بعد جیتے. اس کے بعد اب ساؤتھ افریقہ گئے, آپ نے ہسٹری کریٹ کی جو آج تک کوئی ٹیم کریٹ نہیں کر پائی. 3-0 ون ڈے میں وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کو ہرانا. ٹیسٹ سیریز میں بھی آپ نے اتنی زیادہ فائٹ کی, وہ ایک انفارچونیٹ میں کہوں گا جو کہ سنچورین کا ٹیسٹ میچ ہاتھ سے آیا یا نکل گیا. اس کے بعد ہوا آپ کا چیمپئنز ٹرافی. اس سے ہمیں حادثہ ہوا کہ اس میں آئی نو کہ جیسے انڈیا سے میچ ہوتے ہیں ہم سارے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی جو ٹیم کی اوور آل پرفارمنس تھی وہ ٹھیک جا رہی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ابھی آپ نے یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کو سیریز جیتی ہے, سری لنکا کو سیریز جیتی ہے, اور آسٹریلیا کو 3-0 سیریز جیتی ہے. آپ کی انڈیکیشن یہی ہوتے ہیں. مجھے آپ کہیں کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ میں کیسا کرے گی, تو میں کہوں گا بہتر کرے گی, کیونکہ جو ٹیم پچھلے 3-4 مہینے سے ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیت رہی ہے, سری لنکا سے جیت رہی ہے, آسٹریلیا سے جیت رہی ہے, تو آپ کو ہوپ نہیں تھی اس ٹیم سے کہ یہ اچھا کرے گی. تو مجھے بھی ویسی ہوپ پیدا ہوگی نا کہ جو آپ ریسنٹ ٹائم میں یا پاس میں آپ کی ٹیم کی پرفارمنس, ایسے تھوڑی ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیم آپ کی ہر جگہ ہار رہی ہے اور ہم کہیں گے ہم جیتیں گے. تو اب آگے جب ایک ابھی ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے انڈیا پاکستان میچ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی ہم بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں, لیکن آج تک نہیں جیت پائے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں میں دے رہا. 8-0 رزلٹ ہے. اس میں دنیا کے بیسٹ کیپٹن بھی کھیلے 1975 سے لے کے یہ 2026 آ گیا ہے. اس میں 90s کے بھی پلیئر آ گئے, اس میں 80s کے بھی آ گئے, اس میں 2000 کے بھی آ گئے, اور رزلٹ ہے 8-0. اس کو سائڈ پہ کر دیں تو جب آپ کوالیفائی کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں گئے ہیں, ایک میچ میں آپ کی بارش ہو گئی ہے, ایک میچ آپ ہارے ہیں انگلینڈ سے, اور تو کچھ نہیں ہوا نا. آپ کا سری لنکا کا میچ ہے, وہ اس پچ کے اوپر اس مارجن سے جیتنا جو تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچیویبل تھا کہ آپ اس جیسی پچ کے اوپر آپ ان کو 147 پہ آؤٹ کر دو. ایک میچ آ رہے ہیں آپ اگلے راؤنڈ میں جا کے, اور آپ ایوریج سے سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کیے. اس کو ایشو بنانا ہے بہت بڑا ہے, بٹ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جی ہماری کرکٹ تباہ ہو گئی, ہم اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ ہم دنیا میں کہیں کمپیٹ کر پائیں. اچھا عاقب بھائی, پلیئرس کی انجریز جو ہوتی ہیں نا, دیکھیں وہ آپ کو نظر آیا یا مجھے نظر آیا, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اس کو کہاں پہ انجری ہو جاتی ہے, پریکٹس میں ہوتی ہے, میچ میں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, وی ڈونٹ نو. بٹ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے فخر کو پہلے سوچا تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں ہم ماں صداقت اس طرح بچے, ہم پہلے سوچا تھا کہ کچھ بھیجیں گے, کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد آپ کی یہ 3 ون ڈے کی سیریز ہے, تو اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ دنیا کی ساری ٹیمیں کرتی ہیں. جب پاکستان میں بھی ایٹ ٹائمز آتی ہیں, نیوزی لینڈ آئے, انگلینڈ آئے, آسٹریلیا آئے, تو اپنے 4-5 نئے پلیئر وہ لے کے آتے ہیں. تو ہم نے بھی ورلڈ کپ سے پہلے بھی سوچا تھا کہ وہاں پہ ہم نے اپنی فل اسٹرینتھ نہیں بھیجنی. اور یہ آج سے نہیں ہم کہہ رہے, ہم نے یہ زمبابوے سے شروع کیا ہے کہ آپ جب ایسی ٹورز ہوں, ایسی ٹیمیں آپ کی جائیں, تو اس میں آپ اپنے سینئر پلیئرز کو ریسٹ دیں, نئے پلیئرز کو کھلائیں تاکہ آپ کی آپشنز بڑھیں. ہمارے ہاں تو جو ریسٹ کرنا اور کرانا جو ہے نا, وہ تو جنگ لگ جاتی ہے. بابر اعظم کو T20 کی پرفارمنس پہ ون ڈے میں سزا دے دی گئی. اس سزا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک بڑی کمپین تھی, ایک بڑا پریشر والا ٹورنامنٹ تھا, اس کے بعد جو آپ کے 3-4 پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ دیا تاکہ نئے بچوں کو ایسی ہی سیریز میں آپ کھلائیں گے یا آپ ڈائریکٹ ورلڈ کپ میں سلیکٹ کر لیں گے. اگر وہ کریں گے تو آپ تو جنگ لگا دیں گے ادھر کے, آپ نے پاکستان کے ساتھ ظلم کر دی ہے. تو انجری کسی وقت بھی ہو سکتی, مجھے تو نہیں پتا کیسی ہوئی ہیں, بٹ آج کی حقیقت یہ ہے کہ بابر اعظم از ناٹ فٹ ٹو پلے
फ़खर ज़मान इज़ नॉट फिट टू प्ले। ये जो आपका दूसरा सलमान मिर्ज़ा है, ही इज़ नॉट फिट टू प्ले। तो क्या अगर हम सेमीफाइनल में चले जाते तो ये क्या फिट टू प्ले होते? क्वेश्चन ये है। अच्छा अच्छा आकिब भाई, मेरा सवाल ये है कि फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने आपके मतलब स्टेटमेंट दिया कि आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और वर्ल्ड कप के अंदर जो आपने टीम सेलेक्ट की वो सोशल मीडिया पर खौफ की वजह से आपने कुछ लड़के ऐसे शामिल किए कि आप पर तनकीद ना हो। बाबर आजम की एग्जांपल मेरा ख्याल है वो देना चाह रहे थे। इस पर आप उनको क्या पैगाम देंगे, और क्या वाकई आप सोशल मीडिया से खौफजदा होते हैं? और दूसरा सवाल मेरा सरफराज भाई से है कि हमारे लड़कों के अंदर अग्रेसिव अंदाज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करता हुआ देख लें, वो मार खा रहा है, एक बॉलर को अपना एग्रेशन देना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, बाउंसर मारना चाहिए। कि जिस तरह शोएब अख्तर कहता है कि जब हम खेलते होते थे हमें जब बैट्समैन की गुस्सा दिलाने के लिए मांखें दिखाते थे, कौन नहीं मारते थे, वो भी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। फिर हमारा कप्तान है, प्लेयर को फैंटी लग रही है तो वो गुस्से भी नहीं हो रहा, अगर कोई बैटिंग के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वैसे कुछ समझा नहीं रहा, तो इसके वाले से आप क्या कहते हैं कि वो अग्रेसिव चीज़ें जो हैं टीम के अंदर उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर ये चीज़ें हों तो? देखिए, आपका जो सवाल है ना, वो आपका नहीं है। आपका अगर कोई सवाल है तो वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक रेलेवेंस दे रहे हैं कि जी मेरे बारे में शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। तो शाहिद अफरीदी मिलेगा तो मैं उससे पूछ लूँगा। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वो बताएं। आप ये कहना कि आपको ये लगता है कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ और उसकी वजह से हमने जो टीम भेजी थी वो सोशल मीडिया या लोगों से डर के गलत सेलेक्ट की थी। ठीक है, बाबर आजम को इस टीम में नहीं होना चाहिए था। आप ये सवाल करें ना कि आपने बाबर आजम को इस T20 में सिलेक्ट क्यों किया। ठीक है, तो उसका मैं आपको कुछ जवाब दे सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ ये करेक्ट कर लें कि मैंने किया था। यहाँ एक वाहिद मैं नहीं हूँ जो लोगों को सिलेक्ट करता हूँ और उनको ड्रॉप करता हूँ। इट्स अ होल एक आपकी सिलेक्शन कमेटी है और वो फैसला करती है, और हम यहाँ पे हमारे पास कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ, आप ये सवाल भी कर सकते थे जी आप लोगों पे चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है तो उसमें हर्ज क्या है। हर्ज इस तरह से नहीं है, एक हम 4 लोगों ने ये फैसला करना है कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। अब ये फैसला करना है ना। एक कोच बैठता है, एक कप्तान बैठता है, 4 हम में 2 6 लोग इसके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं कि जी उसको जाना चाहिए या उसको नहीं जाना चाहिए। उसमें कई लोग कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा जाना चाहिए, उसकी एक ऊपर एक डिबेट होगी। उसके बाद फैसला ऐसे होगा कि आप मेजॉरिटी क्या समझती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब आप एक वाहिद शख्स को ये पावर दे देते हो कि वो किसी भी फैसले में अपनी मर्ज़ी करे, तो वो तो कहीं ना कहीं कई दफ़ा बाइस्ड हो सकता है, लेकिन 6 लोग एक डिस्कशन में एक पॉइंट के ऊपर बाइस नहीं हो सकते। तो जब आप जो कह रहे हैं कि अब वो मुझे पर्सनल वो अटैक करते हैं लोग, तो करना चाहिए उन्हें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। ना तो मैं अकेला किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं अकेला किसी को टीम से निकाल सकता हूँ। तो आगे भाई जो बात आपने की है वहाँ पे तीन टीम की डेडलॉक आ जाए, कंडीशन ऐसी आ जाए कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान इक्वालिटी पे एक डेडलॉक आ जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो चीफ सिलेक्टर होता है या कोई ऐसी पोजीशन, ऐसा बंदा जो फैसला किसी साइड पे कर सके, बजाय इसलिए कि बाद में इक्वालिटी की वजह से कोई फैसला हो और दोनों ही ओन ना करें? ये तब आता है जब आपने एक डेडलॉक क्रिएट करना हो। आप जब एक चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं तो उसमें अगर ऐसे तो नहीं है 3-3 वोट हो गए, आप सालिस बीच में बिठा लो, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये समझते हैं कि यार अगर 3 लोग इस चीज़ के ऊपर ये कन्विंस कर रहे हैं कि यार इसको इसमें होना चाहिए। लेट्स से हमारी इसमें लॉजिक क्या थी इसको यहाँ भेजने की, हमने उसको एशिया कप में नहीं रखा था, लेकिन एशिया कप में जब हमारी टीम गई, आपको याद होगा, वहाँ हमें
جو چیلنجز پچز تھی اس کے اوپر ایک چیز کا احساس ہوا کہ یار نہیں, یہاں پہ یہ 200 والی پچز نہیں ہے جہاں 200 رنز بنے. تو ہمیں یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بیٹسمین اگر آ بھی جائے نا کہ جو ایک طرف سے تھوڑا سا اننگ کو لمبا کرے اور دوسری طرف سے لوگوں کو لبرٹی ملے کہ وہ اپنا اسٹرائک ریٹ ہائی رکھیں, تو حرج نہیں ہے. اور سری لنکا میں جو کہ ہمارے میچز تھے تو وہ ضرور ہمارے دماغ میں تھا کہ ایک ٹیکنیکل ساؤنڈ بندہ اگر 15 میں ہے, اس کی گارنٹی یہ نہیں تھی جب ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ وہ 11 میں ہی اس نے کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. یہ 11 کا اس کا وہ کوچ اور کپتان نہیں, ہاں, ہم تو اس کو ایون کہ 15 میں بھی یہ ڈسکشن ضرور تھی کہ وی آر ہیپی ٹو انکلوڈ ہم ان 18, کہ جس میں ایک رول سری لنکا کے اندر جہاں پچز تھوڑی سی ٹرننگ ہوتی ہیں, آپ جیسے دیکھا وہاں پہ جو کولمبو کے اندر میچز ہوئے ہیں جو اس میں بڑے 3 4 اسپنر کھیلے ہیں, بڑی مشکل لو سکورنگ میچز ہوئے ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے 15 کے اندر تو اس کو آپ کی مرضی ہے کوچ کی اور کیپٹن کی کہ کہاں یوز کرنا ہے اور کہاں یوز نہیں کرنا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بابر اعظم 15 کی اسکواڈ میں آ گیا تو اس نے ہر میچ جو وہ کھیلنا ہی کھیلنا ہے. آپ اس میں دیکھیں گے نا کہ یار یہ پچ لگ رہی ہے کہ یہ 160 والی ہے, اس کے اوپر نہیں بننے 200 پلس رنز. آپ اس میں, اور یہاں پہ چاہیے کہ سالڈ بیٹسمین, آپ وہ میچ اسے کھلا لو. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس میچ میں پچ اچھا ہے, 200 رنز بننے ہیں یا ہمیں چاہیے اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر بنانے کے لیے, تو اس میں آپ کے پاس فخر بیٹھے ہوئے ہیں, باقی پلیز آپ ان کو کھلا لو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بابر اعظم اگر 15 میں چلے گئے تو پاکستانی ٹیم جو ہے نا ورلڈ کپ اس وجہ سے ہار گئی ہے, یہ ریزن نہیں ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ایگریشن, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا